मोरेन्जाइम ये एक्सन का एक और तोहफा हम सब लोगों के लिए। मोरेन्जी और मोरेन्जाइम में क्या फ़र्क है और क्या है, आइए देखते हैं। मोरेन्जी नोनी फ्रूट जूस का एक्सट्रैक्ट और मोरेन्जाइम कॉन्सेंट्रेटेड एंजाइम विदाउट फ्रक्टोज। अब नोनी क्या चीज़ है भाई? नोनी साइंटिफिकली मोरिंडा सिट्रोफोलिया या रुबिएसी विलाय न्यूना फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक फल, जो हर्बल दुनिया में एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जाना जाता है। तमाम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इसको देखा जाता है, ग्रो किया गया है, और कुछ किताबों में 2000 साल और कुछ किताबों में 2500 साल पुराना पुराना नोन फ्रूट समझा जाता है। फ्रेंच पोलिनेशिया, साउथ एशिया में इसको बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता था। इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में इसको पूर्णा कायाकल्पा या अशायोका, जिसका मतलब है लाइफ स्पैन ऑफ द पीपल, यानी ज़िंदगी बढ़ाने वाला, लोगों की ज़िंदगी बढ़ाने वाला, यानी पूरी ज़िंदगी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में सिर्फ नोनी के ऊपर रिसर्च सेल बना दिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ नोनी फ्रूट पर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि उसे ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट के तौर पर बेशतर कंपनीज़ ने इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तौर पर आजमा लिया है। इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशन इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में आज बाफिर मकदार में इस्तेमाल हो रही है। रीसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि बॉडीली प्रोटीन एक्टिवेशन या आपके अंदरूनी न्यूट्रिएंट्स को सही तौर पर इस्तेमाल करने और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को आप तक पहुंचाने में नोनी फ्रूट का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये नोट करें कि तमाम रिएक्शन के प्रोडक्ट्स 4-5 कॉमन फैक्टर्स एज ए फूड सप्लीमेंट रखते हैं। यानी नंबर 1 एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कैंसर के ख़िलाफ़, क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्प्रूव करते हैं, एज के ख़िलाफ़ एजिंग इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं, और आपके सेहत को एज एनर्जी सप्लीमेंट देते हैं, और बाकी ये कि एज एन एंटीबायोटिक, लोकल एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और यही पांचों चीज़ें भी हमें नोनी फ्रूट में मिलती हैं। तो अब वक्त बदल रहा है और 75% दुनिया में लोग जो 40 साल से कम उम्र के हैं वो भी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं गुजार रहे, यानी उनकी ज़िंदगी में अभी टेंशन है। आज मैं देखती हूँ छोटे बच्चे भी टेंशन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी बात हो रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन या नेगेटिविटी का बढ़ना स्ट्रेस की ज़मानत है, स्ट्रेस की निशानदेही है। 36% लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो डिजीज़ के तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 50 साल की उम्र गुजरने के बाद कहीं ना कहीं अब वो उनके जिस्म में मर्ज दाखिल होने वाला है। सेहत की कमी, पैसे की कमी और सफाई की कमी, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें बीमारी की तरफ बड़े आराम से ले जाती हैं, और इस तरह हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासिर होती है। तो हमारी आदतें हमारी सेहत को ख़राब या सही रखने की ज़िम्मेदार हैं। इन आदतों में लाइफस्टाइल चेंजेस में नींद की ख़राबियाँ और वो बीमारियाँ जो ख़त्म नहीं होने वाली, मसलन कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ये कॉमन होती चली जा रही।
پھر انہی کی وجہ سے اسٹریس بچوں میں دیکھا جا رہا ہے، چونکہ ہم اتنی توجہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے، اور اس وجہ سے ان بچوں کا اسٹریس لیول بھی جب تک کہ وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ایک نارمل زندگی گزارنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وہی بات کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کیوں نہ ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں تاکہ ہمارے آنے والی جنریشن اور پریزنٹ جنریشن ان چینجز سے فائٹ بیک کر سکے۔ ہیلتھ ایشوز ہر گھر میں ہیں، معدے کے حساب سے ہیلتھ ایشوز ہر گھر میں، کوئی نہ کوئی بچہ یا بڑا ہم دیکھتے ہیں آئے دن معدے کی خرابیوں کی وجہ سے یا اسکن کی خرابیوں کی وجہ سے یا الرجیز کی وجہ سے کم عمری میں ہی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان بیماریوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری کچھ حد تک غذا پر بھی ہے۔ اگر غذا ہماری بیلنس ڈائٹ ہوگی یا اس میں ایسے انزائمز ہوں گے جو ہمارے غذا کو مکمل طور پر زود ہضم کر سکیں، تو شاید ہم آنے والے دنوں میں اپنی آنتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی بیماری کو جسم میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ تو نیوٹراسیوٹیکل ریولوشن جس نے یہ بات ثابت کی کہ فارماسیوٹیکل پریپریشن، دوائیں اور غذائیں دونوں اپنے طور پر یہ میجر رول پلے کرتی ہیں۔ جہاں دوائیں زیادہ کام کرتی ہیں وہاں غذا کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صحت مند رہنے کے لیے ہمیں غذا کی شدید ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اب سائنسدانوں نے، اسٹیٹسٹیشنز نے اور بزنس پروفیشنلز نے یہ ثابت کر دیا کہ نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری از a next $1 trillion انڈسٹری according to one of the esteemed scholar Paul Zahn Pilzer۔ یعنی جب تک ہم سپلیمنٹیشن کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھیں گے ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو مورنڈا سٹروفولیا یا اسے انڈین ملبری بھی کہا جاتا ہے، ساؤتھ انڈیا میں اچھے خاصی مقدار میں گرو ہوتا ہے، ہیلتھ انہانسر کے طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹرز نونی جوس کو یا مورنڈا سٹروفولیا کو بہترین قرار دیتے ہیں ایز اے پارٹ آف سپورٹ فار یور ڈائجسٹو سسٹم، اور 140 نیوٹراسیوٹیکل فیکٹرز ہمیں نونی فروٹ جوس میں اب تک آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کی طرف جائیں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ملینز یا 2000 ایئرز بیک تک ہمیں اس کی ریسرچ ملتی ہے، اور سنسکرت میں، پولینیزین ہسٹری میں، سدرن آئلینڈز میں اور انرجی بوسٹر سپلائرز میں اس کا بہت چرچہ دیکھا گیا۔ اینشنٹ ٹائم میں ایک 6th گلینڈ آف دا باڈی جو پائنیل گلینڈ کہلاتا ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس کا پورے جسم پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کی پرفارمنس اس کے بلیک کلر فلوئڈ یا گولڈن کلر جو کہ ایک بلیک فلوئڈ بناتا ہے وہ میلانن پروڈکشن کا ذمہ دار ہوا۔ تو جو ڈیزیزز پائنیل گلینڈ سے کی وجہ سے رسپانسبل قرار دی گئیں ان میں ایک بہت ہی موذی بیماری ہے جسے کہتے ہیں ملٹیپل اسکلروسس، اور دوسری پارکنسنز ڈیزیز، اور تیسری الزائمرز یعنی یادداشت کا ختم ہو جانا، نیورولوجیکل پرابلمز جو کہ آہستہ آہستہ انسان کے عمر کے آخری حصے میں یادداشت کی کمی کی وجہ سے انسان دوسروں سے بیگانہ ہوتا جاتا۔ مورنزی یا نونی فروٹ نے کہ جو بائیو کیمیکل انگریڈینٹس تھے انہوں نے پائنیل گلینڈ کی اس پیتھولوجیز کے اوپر بہت اچھا ایفیکٹ دکھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے تھائرائیڈ، تھائمس، ایڈرینل گلینڈ، میل اور فیمیل ہارمونز اور پائنیل گلینڈ، ان کے ڈس فنکشنز میں جب نونی فروٹ کو یوز کیا تو اس میں بہترین امپروومنٹ ملے اور ریسرچ بھی ملی۔ سرکولیشن میں امپروو کیا،
تو پین کلنگ ایفیکٹ بھی آیا. اور ریسنٹلی یہ ڈسکور ہوا کہ نونی 2 ہارمونز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، وہ ہیں سیروٹونن اور میلاٹونن. یہ وجہ بن گئی بہت ساری ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی جو ان 2 ہارمونز کی وجہ سے، ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہمارے جسموں میں ہماری صحت کو متاثر کرتی ہیں. اب کہاں کہاں مورنجی یا نونی کے فائدے؟ اول تو مورنجی کی کانسٹیٹوئنٹس کی اگر میں بات کروں تو مورنجی کے اندر نہ صرف نونی فروٹ جوس یا مورنڈا سٹروفولیا بلکہ روزلی جوس اور فرکٹوز بھی شامل ہیں. جو ڈائبٹک لوگ ہیں وہ مورنزائم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں فرکٹوز شامل نہیں. باڈی پہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں جن لوگوں میں جو اب میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ پرابلمز ہیں، اس کو بھی مورنجی یا نونی فروٹ جوس کے بینیفیشل ایفیکٹس میں دیکھا گیا. گائنیکولوجیکل پرابلمز میں ریڈکشن ان دا سائز آف دا فائبرائڈز بھی کلیم کیا گیا. ریلیف فرام ڈسمنوریا یعنی پینفل سائیکلز کے لیے بھی سالوں سے لوگ نونی فروٹ یوز کر رہے ہیں، اور ریگولرائزیشن آف سائیکلز کے لیے بھی. تو دیکھا یہ گیا کہ اگر نونی فروٹس کو کلی طور پہ توڑ کے استعمال کیا گیا یا اس کو کرش کر کے استعمال کیا یا اس کو کسی اور ریسیپی سے استعمال کیا، ہر 2 صورتوں میں اس نے اپنے کنٹینٹس کی وجہ سے، جن میں وائٹامن اے، سی، ای، بی، B2، B6، B12، آئرن، نیاسین، فولک ایسڈ، پینٹوتھینک ایسڈ، فاسفورس اور میگنیشیم، زنک اور کاپر، یہ تمام نونی فروٹ میں وافر مقدار میں ملے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کرومیم، مینگنیز اور مالیبڈینم، سوڈیم، پوٹیشیم اور کاربوہائیڈریٹ اور 140 آئسولیٹڈ نیوٹراسیوٹیکلز بھی شامل ہیں. تو مورنجی ایز اے ہیلتھ سپلیمنٹ، ایز اے نرو ٹانک، ایز اے ایڈیپٹوجن، پین کلر کے طور پہ، اینٹی کنجسٹو کے طور پہ، اینٹی ہائپرٹینسو کے طور پہ، اینٹی کینسر کے طور پہ اور سیلولر ایکٹیویٹی کو انہانس کرنے کے طور پہ بھی دنیا میں مشہور ہوا، اور آہستہ آہستہ نیوٹریشنل میٹابولزم میں بھی اس کا بہت سے کام ثابت ہوتے چلے گئے. کوئی اور ایسا سپلیمنٹ نونی کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو جو مولیکولر لیول پر اس لیول کی کولیبریشن کے ساتھ مدد کرتا ہے. اور مورنجی آخر کرتا کیا ہے؟ ایک سیلز کو ری وائٹلائز کرتا ہے، پھر آپ کو ینگ دکھاتا ہے. کیوں ینگ محسوس کرواتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جو ہارمونز ہیں جو آپ کے ریپروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتے ہیں ان کو بیلنس کرتا ہے. جب تک وہ ہارمونز آپ کے ایجنگ پروسیس کے لیول پر نہیں آ جاتے، آپ ینگ فیل کرتے ہیں اور ینگ رہتے ہیں، ینگ دکھتے ہیں. دنیا کی جانی مانی ماڈل خواتین مورنجی یا نونی فروٹ جوس کا بہترین استعمال کو زور دیتی ہیں اور خود بھی استعمال کرتی ہیں. بلکہ آسٹریلیا کی جو فرسٹ ریوارڈ یافتہ ماڈل گرل، انہوں کے جس فریج میں بغول ان کے 14 سال کی عمر سے آج 10 سال تک صرف اور صرف اگر کوئی وہ جوس استعمال کرتی ہیں تو وہ نونی فروٹ جوس ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ نونی فروٹ اور نونی جوس دونوں نے مل کے اسکن بیوٹی سے لے کے اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی پیراسٹک ایلیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے باڈی کو ڈی ٹاکسیکیٹ بھی کیا. سٹریس، سب سے بڑی چیز، سٹریس کو ریلیف کرتا ہے، بلڈ کو صاف کرتا ہے، انرجی دیتا ہے اور
डिजीज़ को अपने न्यूट्रास्यूटिकल एलिमेंट से रेजिस्ट करता है। चूँकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव और कलरिंग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दफ़ा अगर ये बॉटल खुल जाए तो इसको ठंडी जगह पे या फ्रिज में रखें ताकि इसके अंदर कोई और ग्रोथ ना हो सके। एक और काबिल ज़िक्र एल्कलॉइड जो नोनी फ्रूट में है वो प्रोजेरोनिन है। इसके हवाले से इस बातचीत के बाद एक वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे जिसमें प्रोजेरोनिन किस तरह एडिक्टेड इंडिविजुअल्स में या जो लोग नशे के आदी हैं, किसी भी तरह के नशे के, चाय से लेके और हीरोइन तक, कोई भी नशा अगर जिस्म में है तो उससे जिस्म को आज़ाद करने में भी मदद देती है। तो प्रोजेरोनिन एक एल्कलॉइड है जो मोरिंडा सिट्रोफोलिया या नोनिन में है, और नोनी में ये प्रिकर्सर जेरोनिन जो सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज़ होता है और स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ मोरेंजी में जहाँ तमाम कॉमन बेनिफिट्स ऑफ फूड के हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन का ख़ात्मा, सेल फंक्शन की वाइटलिटी जैसा मैंने आपको बताया, एलर्जी के सिम्टम्स का ख़त्म होना, सर के बालों में और स्किन के लिए खूबसूरत रखना, यहाँ तक कि पुराने ज़माने में लोग मोरिंडा सिट्रोफोलिया के पल्प को बालों में लगा के उससे बालों को खूबसूरत बनाया करते थे और स्किन की बीमारियों से निजात हासिल करते थे। तो बेनिफिट्स ऑफ मोरेंजी या नोनी फ्रूट जूस में जहाँ स्किन, हेयर की मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल कंटेंट ऑफ द स्किन के साथ साथ हेल्दी करने का भी मोरेंजी के अंदर एक कुव्वत मौजूद है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ याददाश्त और कंसंट्रेशन के लिए भी नोनी फ्रूट जूस में बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल्स मौजूद हैं। बॉडी वेट, मसल्स को फिट रखना, नर्व फंक्शन को ठीक रखना, सर दर्द, जिस्म के दर्द यानी पेन किलिंग इफेक्ट जो है वो नोनी फ्रूट में या मोरेंजी में बेतहाशा मौजूद है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ट्यूमर ग्रोथ को कम करता है, फिर एंटीऑक्सीडेंट का जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एलर्जीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट इन सेक्सुअल फंक्शन, इम्प्रूवमेंट इन स्लीप, फिर डेवलपिंग कैंसर को, ग्रोथ को ख़त्म करना। इसके साथ साथ आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और स्ट्रोक्स की प्रिवेंशन और अर्ली रिकवरी में भी फ़ायदेमंद है। तमाम वायरसेस और बैक्टीरिया जो भी स्ट्रेन करते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को, वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी नोनी फ्रूट में शामिल है। अब हमें कैसे लेना चाहिए? घर का हर फर्द इसको इस्तेमाल कर सकता है। छोटा बच्चा, बुजुर्ग, औरत, मर्द, शादीशुदा जोड़े, बच्चों के ख्वाहिशमंद कपल्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चमचे या 30 ml ऑफ मोरेंजी खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो मैदे की तकलीफ़ों से भी निजात मिलती है, और दिन में 2 से 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में 1-2 दिन तक 1 से 2 चाय के चमचे से शुरू करें, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर 3 चमचे, और अगर ज़रूरत पड़ती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको 4 से 6 चमचे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋषि के इस्तेमाल के साथ साथ चूँकि ऋषि का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, तो उसमें मोरेंजी के मिलाने से उसका मैदे के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और वो आसानी से लिया जा सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोरेंजी with Reishi or Ganoderma is one of the best combinations to take at the same time. 7 महीने
یا سال کے بعد آپ ضرورت کے تحت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مشروبات کی شکل میں اس کو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 12 سے 15 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ آپ کے آنتوں کی صفائی بھی ہوتی رہے اور مورنڈا سٹروفولیا کو کام کرنے کا صحیح پیرامیٹر مل سکے۔ تو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے ہم شیکس بنا سکتے ہیں، اس کے ہم سیلڈ میں ڈال سکتے ہیں، اس کو ہم ویجیٹیبل کے طور پہ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم فروٹ سیلڈ میں یا ویجی جوس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے سائنٹسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نیل سولومن، آتھر اینڈ لیکچرر ہیں امریکن، ان کا کہنا یہ ہے کہ 78% آف مور دین 15,000 نونی یوزرز، یعنی 15,000 لوگوں کو انہوں نے چیک کیا، اس میں سے 78% لوگ وہ تھے جن کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ نونی فروٹ نے فائدہ کیا۔ کینسر میں، ڈائجسٹیو ڈس آرڈرز میں، دل کی بیماریوں میں، آٹو امیون ڈس آرڈرز میں، ویٹ کے مسئلوں میں، اسٹروک میں اور ڈائبٹیز میں۔ اگر آپ نیٹ پہ گوگل میں جا کے نیل سولومن کا نام لکھیں، NEIL SOLOMON، نیل سولومن از MD PhD، تو آپ کو نونی کی ایک بہت بڑی ریسرچ ان کے حوالے سے ملتی ہے۔ ایک اور سائنٹسٹ ہیں مونا ہیریسن، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اینشنٹ، ایک پرانی ہرب ہے جس نے فائنلی ماڈرن ٹیکنالوجی کو ایک نئی سوچ دے دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورنزی نے سائنٹیفک اسٹڈیز تو اب آئیں، لیکن 2000 سال پہلے سے لوگ اس کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کس طریقے سے یہ آپ کے جسم کے سیلز کو بہتر کر سکتی ہے۔ نونی کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئریڈوائڈز یا ایکائی۔ انلائک ایکائی، آئریڈوائڈز پاورفل فائٹو کیمیکلز ہیں جو ڈیفینس دیتے ہیں، ہمارے جسم کو قدرتی قوت مدافعت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نونی کتنے چیزوں میں افیکٹو ہو گیا؟ کینسر، ڈائبٹیز، ایستھما، آرتھرائٹس، لیور ڈس آرڈرز، گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈرز، مینسٹرول ڈس آرڈرز، ہارٹ ڈیزیزز، الرجیز، HIV، اسٹریس اینڈ اوبیسٹی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا وائڈ رینج، اور صرف آپ کو 2 سے 4 چمچے مستقل استعمال کرنے سے آپ اپنی زندگیوں کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی کاسٹ دیکھی جائے اور لوگوں نے اس کو کمپیئر کیا ہے، اگر آپ اس کو فوڈ سپلیمنٹس ان دا مارکیٹ سے کمپیئر کریں تو کہیں سستا، کہیں مور پاورفل اور کہیں دور رس نتائج رکھنے والا ایک ایسا فروٹ جوس جو آپ کو قوت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، پریونشن بھی دیتا ہے، فرٹیلیٹی کو بھی ایڈریس کرتا ہے، وزن کو بھی ایڈریس کرتا ہے، الرجیز اور بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ٹونک ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔